السلام علیکم۔ آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ معاشرے کی حقیقت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے درمیان بہت سے ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ جاننے کی نہ کوشش کرتے ہیں اور نہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہمارا ایک ٹائم اچھے سے گزر رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم اپنے سے برابر والوں کا یا سامنے والوں کے بارے میں خیال رکھیں، ان سے پوچھیں کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے یا کس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر مڈل کلاس یا لوور کلاس فیملیز جو ہیں وہ عموماً 50 یا 100 گھر کے اندر 2-4 گھر ان لوگوں کے ہوتے ہیں جن کے گھروں میں فاقہ کشی ہوتی ہے۔ مطلب اگر وہ یہ کہہ لو کہ 1000 روپے یا 1200 روپے یا 1500 روپے اگر ڈیلی کی اجرت کما رہے ہیں تو ان کے گھر کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ 1500 2-2000 روپے ہوتے ہیں۔ مطلب ڈیلی کی ڈیلی وہ اپنے آپ کو پیچھے لیے جا رہے ہیں، مطلب ڈیلی کی ڈیلی وہ اپنے آپ کو حالات کی وجہ سے پیچھے دھکیلتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، جب 1000 کے اندر یا 1500 کے اندر گزارا نہیں ہوگا تو وہ ایک قرضہ ہی ہوگا نا۔ اب ہمارے یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ کالجز کا یا اسکول کا یا کہیں کا بھی اگر آپ ماحول دیکھیں تو امیروں کے بچے تو چلے جاتے ہیں پرائیویٹ کے اندر یا کہیں پر بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کروا لیتے ہیں، لیکن غریب کے پاس کیا آلٹرنیٹ ہے؟ کراچی کے تو پھر بھی کچھ گورنمنٹ اسکول جو ہیں وہ بہت بہتر ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر انٹیریئر کے اندر آپ چلے جائیں تو اس انٹیریئر کے اندر تو تعلیم ہے ہی نہیں، بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب اسکول کیا ہوتا ہے، کالجز کیا ہوتے ہیں۔ وہاں پر وہی والا مطلب ایک پرانا کلچر کہ اوپن روف ہے بالکل، اور ٹھنڈ کے اندر بچے ٹھٹھرتے ہوئے بھوکے ان لوگوں کے ہاتھ کے اندر ہیں، نہ وہ پڑھ پا رہے ہیں نہ وہ وہاں بیٹھ پا رہے ہیں، وہ کس طرح سے اپنے آپ کو سروائیو کر رہے ہیں۔ ماں باپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہمارے بچے سردی سے یا گرمی سے بیمار ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی مجبوری ہے، انہوں نے بھیجنا ہے۔ ان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں کہ وہ ہماری طرح اچھی تعلیم حاصل کروا سکیں اپنے بچوں کو۔ اب رات کے اندر ہم لوگ کہیں گئے ہوئے تھے تو واپسی کے اندر جب آ رہے تھے تو آتے ہوئے ایک ڈرائیور سے ہماری ملاقات ہوئی، تو وہ کہنے لگا کہ یار میرے گھر کے اندر 6 بیٹیاں ہیں میری، اور میں ڈرائیونگ کرتا ہوں، مطلب میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں۔ شام 5 بجے سے لے کر صبح 4 یا 5 بجے تک میں مسلسل گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں، اور فجر کی نماز پڑھ کر میں اپنے گھر پر جاتا ہوں۔ تو میں نے اس سے ویسے ہی پوچھا کہ مطلب کتنا کما لیتے ہو آپ؟ تو کہنے لگا، بولا یار یہی 1200 یا 1500۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس بندے کی 6 بچیاں ہیں اور وہ 6 بچیاں جوان ہیں، جبکہ گھر کے اندر صرف کھانے پینے کے اخراجات نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی ہمارے یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اگر بچہ بیمار ہو جائے تو کم از کم ڈاکٹر کی جو فیس ہی ہے نا وہ بھی 1200 1500 یا 1000 سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر اس بچے کی مطلب اس کے گھر کے اندر کسی فرد کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا کوئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو اس نے جو آج کے دن کمایا ہے وہ سارا کا سارا اس بچے کے ٹریٹمنٹ میں چلا جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ گھر کے اندر فاقہ کشی کے عالم میں پورا دن گزاریں گے۔ ظاہر سی بات ہے، پھر دوسرا دن آئے گا، پھر وہ کمانے کے لیے نکلیں گے، نکلنے کے بعد پھر جو وہ لے کر آئیں گے اس سے ان کے گھر کا چولہا جلے گا، کیونکہ ان کے پاس سیونگ والا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ انہوں نے ڈیلی کمانا ہے اور ڈیلی کی ڈیلی ان لوگوں نے کھانا ہے۔ اب ہماری یہاں پر کہاں پر ضرورت پڑتی ہے، ہم لوگوں نے جیسے 50 لوگ ہیں یا 20 لوگ ہیں یا 10 لوگ مل کر ایک محلے کے اندر یا ایک علاقے کے اندر اس طرح کا سسٹم بنائیں کہ غریب لوگ جو ہیں معاشرے کے یا ہمارے علاقے کے جو غریب لوگ ہیں یا سفید پوش لوگ ہیں ان لوگوں کی اس طرح سے مدد کی جائے کہ انہیں پتہ بھی نہ ہو، یعنی ان کی بچیوں کو یا ان کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیں، یا اگر ان کے گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہے بغیر کسی کو بتائے یا بغیر کسی معاشرے کے اندر اسے رسوائی کے اسے خاموشی سے اس تک پہنچایا جائے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا جائے یا اس کا بازو بنا جائے کہ نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس سے کہیں نہ کہیں اسے بھی اس کا بھی برڈن کم ہوگا اور اللہ پاک بھی ظاہر سی بات ہے ہم سے راضی ہوگا، اللہ پاک ہمیں اس چیز کا اجر بھی دے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ خالی نمازیں پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے، سب سے پہلے جو ہم سے سوال کیا جائے گا وہ حقوق العباد کے بارے میں کیا جائے گا کہ ہم لوگوں نے ارد گرد کے لوگوں کا کتنا خیال رکھا، اور ہمیں اس چیز کے کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس سے ٹائم سے پہلے وہ چیز مہیا کری جائے، اس کے لیے ان چیزوں کو آسان بنایا جائے، تاکہ یہ کہ وہ اپنے گھر کی پریشانیوں سے ان پریشانیوں سے وہ باہر نکل سکے، کیونکہ آج کا جو دور ہے وہ بہت مشکل ہے۔ ہم لوگوں کو اللہ پاک نے دیا ہے، ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم 1 یا 2 گھر کی ذمہ داری لیں، اگر 1 یا 2 گھر کی ذمہ داری نہیں لے سکتے تو کم از کم 8 سے 10 لوگ یا 15 سے 20 لوگ مل کر 2-4 گھروں کی ذمہ داریاں لیں، ان کی بچیوں کی ذمہ داریاں لیں،
ان کے بچوں کی ذمہ داریاں لیں، انہیں تعلیم حاصل کروائیں، انہیں کوئی نہ کوئی ہنر دلوائیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی، اور اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔